اب حضرت ابو بکر نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اور اطراف پھیلے ہوئے صحابہ نے اپنے اپنے خاندان قبیلے والوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ ابھی ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے، اور جو ہی ابو بکر ممبر پر کھڑے ہو کر اسلام کی طرف اور اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے لگے، اور آپ اسلام کے پہلے وہ خطیب تھے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا، پہلے خطیب اسلام کہ جنہوں نے لوگوں کو علانیہ طور پر اسلام اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا، یہ اعزاز بھی ابو بکر کو حاصل ہے۔ لہذا ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے لگے، اور آپ کا بلانا تھا کہ یہ بات مشرکین اور کفار قریش کو کہاں برداشت ہوتی، کیسے اور کیوں کر وہ برداشت کرتے؟ بغض و عناد میں ڈوبے ہوئے لوگ، سرکشی میں اور بغاوت میں ڈوبے ہوئے لوگ، انا تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے لوگ، حسد میں کہ حضور ہی کیوں نبی بنے، ہمارے خاندان میں قبیلے میں کیوں نہیں بنائے گئے، اس بغض اور حسد اور کینہ کپٹ سینے میں پالے ہوئے لوگ جب دیکھا کہ آپ چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت ہوتی تھی، اب تو یہ ممبر پر کھڑے ہو کر ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے جو ہے باطل خداؤں کے خلاف بول رہے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ فوراً مشرکین مکہ کا ایک بڑا ہجوم ابو بکر کی طرف لپکا، اور شدید طور سے انہیں مارنا شروع کیا، ضرباً شدیداً۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بڑے قوت کے ساتھ وہ حملہ آور ہوئے، اور حضرت ابو بکر کو بڑی زور شور سے مارنے لگے، حتیٰ کہ ان بدبختوں میں سے، ان جہنمیوں میں سے ایک جہنمی عتبہ بن ربیعہ، وہ عتبہ بھی اور قریب آیا، اس نے وہ کھڑاوے پہنی ہوئی تھی، کھڑاوے بڑی سخت ہوتی ہیں، تو وہ کھڑاوے اس نے پہنی ہوئی تھی، ان کھڑاووں سے وہ ہجوم میں آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آپ کے روشن چہرے انور پر وہ کھڑاووں سے مارنے لگا، حتیٰ کہ آپ کو پھر زخم ایسے لگے آپ نیچے گرے، پھر یہی عتبہ اور دیگر لوگ آپ کے جسم کو کھدلنے لگے، آپ کے جسم کو معاذ اللہ روندنے لگے، حتیٰ کہ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کا چہرہ، ناک وغیرہ ایسے پھٹ گئے کہ آپ کا چہرہ خون آلود ہونے کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا، حتیٰ کہ آپ بدحواس ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، اور پھر بھی وہ مارے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ حضرت ابو بکر کا جو قبیلہ بنو تمیم تھا وہ لوگ دوڑتے آئے، کیونکہ قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو اگرچہ کہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن خون کا رشتہ تھا، اس کی حیا کرتے تھے، اس کا لحاظ کرتے تھے، لہذا وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے بنو تمیم والے، لیکن دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ ابو بکر بھائی ہیں، اور سارے جو ہے کفار قریش کے نرغے سے ہٹایا، ابو بکر کو دیکھا لہو لوہان بے ہوش پڑے ہوئے، اور کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کر حضرت ابو بکر کے گھر لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد دیکھا بے ہوش، انکانشیس ہو گئے، نہ کوئی بات ہے کچھ نہیں، بے ہوش ہو گئے، لہو لوہان ہو گئے، چہرہ پہچانا نہیں جا رہا خون کے مارے، اور راوی بیان کرتا ہے کہ سب نے دیکھا، کہا اب ابو بکر کا وقت ہو گیا، اب یہ بچنے والے نہیں ہیں، سب کو یقین ہو گیا، جس طرح سے آپ پر حملہ کیا گیا، مارا گیا معاذ اللہ، گویا کہا کہ اب یہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب بنو تمیم کا قبیلہ خانہ کعبہ میں آیا اور آ کر اعلان کرنے لگے کہ ابو بکر کے ساتھ تم نے جو معاملہ کیا ہے، خبردار، اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم ابو بکر کے بدلے عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں کیسی حمیت ہے، خون کا رشتہ ہے، ابھی اسلام نہیں لائے لیکن خون کے رشتے کا اس وقت بھی لحاظ ہوتا تھا، اسی لیے تو حضور نے بارہا اس بات پر زور دیا کہ خون کے رشتے کا خیال کیا ہے، جو تم سے خون کا رشتہ رکھتا ہے اس خون کے رشتے کی حیا کرو، اس کا لحاظ کرو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا لحاظ نہیں کرتا، ایک خون کے رشتے والا دوسرے خون کے رشتے والے کا لحاظ نہیں کرتا، نہ حیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور نے فرمایا اوصل من قطعاک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ، اور قطع رحمی
یعنی تعلقات کو توڑ دینا، خون کے رشتوں کو توڑ دینے کو حضور نے سخت منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے خون کے رشتے کا لحاظ نہیں کرتے۔ ہم بہرحال یہ بڑا طویل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن یہ چیز دور جاہلیت میں کفار، کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے لیکن یہ خون کا رشتہ ہے اس لیے بھی خیال کرتے ہیں، لیکن آج مومن ہو کر، مسلمان ہو کر کہہ جائے کہ ایمانی رشتہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن خون کا رشتہ جس کے ساتھ ہے وہ خون کے رشتے کا بھی آج لحاظ نہیں ہوتا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ جب یہ بغض و عناد ہم اپنے سینوں میں پالیں گے اور ایسی نفرتوں کے ہم اپنے سینوں میں بیج بوئیں گے تو وہ نفرتیں ہم میں، پھر ہماری اولاد میں، پھر خاندان میں جھگڑے کیوں نہیں ہوں گے؟ جو بھائی برادر آپس میں لڑیں گے کیوں نہیں؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کا گریبان کیوں نہیں پکڑے گا؟ اور یہ خون کا رشتہ جھگڑے اور فساد میں کیوں نہیں بدلے گا؟ اسی لیے بدلے گا کہ ہم اس پروٹوکول کو خود فالو نہیں کرتے، ہم اس خون کے رشتے کا خود لحاظ نہیں کرتے۔ جب ہمارا جس سے خون کا ڈائریکٹ رشتہ ہے ہم اس سے جب لحاظ نہیں کرتے تو ہماری جو اولاد آئے گی وہ رشتے کا خیال کیوں کرے گی؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ گھروں میں فساد ہوتے ہیں، خاندانوں میں فساد ہوتے ہیں، بھائی میں جھگڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، جبکہ حضور نے سختی سے منع فرمایا قطع تعلق کرنا، رشتہ داری کو توڑ دینا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے حضور نے سے شمار فرمایا۔ تو بہرحال لوگوں نے آ کے کہا کہ اگر کچھ ہوا ابو بکر کو ہم عتبہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور بڑا بدبخت عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ بڑے عتبہ شیبہ کا نام تو بڑا آتا ہے، بدبخت جہاں تھا، ابو جہل ابو لہب کی کیٹیگری والا، اور زیادہ دور نہیں اس نے حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ معاملہ کیا جب جنگ بدر کا سانحہ پیش آیا اور جنگ بدر کا معرکہ جب ہوا تو حضرت حمزہ عتبہ کے مقابل میں آئے اور تاریخ کے نگاہوں نے دیکھا حضرت حمزہ جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے ایک بار میں عتبہ کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ تو انتقام کہیں نہیں جاتا، اللہ اپنے نیک محبوب بندوں کا انتقام دنیا میں ہی لیتا ہے۔ بڑی ذلت کے ساتھ عتبہ کو بدر کے میدان میں سید الشہداء حضرت حمزہ اسد اللہ و رسولہ نے ایک جھٹکے میں ذلیل و خوار کرتے ہوئے اسے واصل جہنم کیا۔ تو لوگوں نے کہا تجھے نہیں چھوڑیں گے اگر ابو بکر کو کچھ ہوا۔ بہرحال پھر وہ بنو تمیم قبیلہ واپس دوبارہ ابو بکر کے گھر گیا، جا کر دیکھا بے ہوش پڑے، پورا دن آپ کے والد ابو قحافہ نے، قبیلے والوں نے ابو بکر کو کوشش کی جگانے کی، بات کرنے کے لیے کہ بے ہوش پڑے، سب یقین کر گئے کہ بس معاملہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پھر دن کے آخری حصے میں ابو بکر کو ہوش آیا۔ اللہ، اتنا زخمی منہ پھٹ چکا ہے، روندے گئے، کھندلے گئے، جسم لہو لہان، چہرہ لہو لہان، گھنٹوں بے ہوش اور دن بھر کوششیں، لیکن اتنا یقین کہ اب چلے گئے۔ ایسی حالت میں واپس آئے، ایسی حالت میں اٹھے، بیدار ہوئے، ہوش آیا، کچھ ہوش آیا، لوگ بات کر رہے ہیں، ابو قحافہ والد ہیں، والد بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے فتکلم، ابو بکر نے پھر زبان کھولی، تاریخ کے نگاہوں نے اس عشق و محبت کے اس منظر کو بھی دیکھا، اس دیوانگی اور اس عشق کے منظر کو بھی دیکھا کہ ابو بکر کا منہ لہو لہان ہے اور بے ہوشی کی حالت سے موت کے منہ سے باہر آئے ہیں، اور جسم چھلنی ہو چکا ہے اور درد کی کوئی انتہا نہیں۔ ابو بکر جب پہلا جملہ زبان سے نکالتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے کہتے مجھے پانی پلاؤ، کہتے میری حالت کیسی ہے، اپنے بارے میں پوچھتے، ابو بکر کا پہلا جملہ عشق اور دیوانگی کی وہ داستانیں بھی صحابہ نے لکھی ہے
کہ جسے دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو ایمان کانپ اٹھتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج اس ایمان صحابہ اور منہج صحابہ سے۔ ابو بکر اٹھنے کے بعد پہلا جملہ، پہلا لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے، میرے حضور کیسے۔ یہ جملہ سننا تھا، قبیلے والے ناراض ہو جاتے ہیں، کہا ابھی وہی دیوانگی۔ تو وہ کہتے ہیں جی اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، وہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ابو بکر کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ، میرے حضور کیسے۔ کبھی تصور میں یہ سوچتے ہیں کیا ایمان، کیسی محبت حضور سے، کیا دیوانگی تھی۔ آج ہم اپنی حالت تھوڑی سی بگڑ جاتی ہے، ہم سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں سوائے اپنے ذات کے، لیکن یہ وہ تھے کہ جو ہر مشکل اور تکلیف کے وقت میں کسی کے بارے میں سوچتے تھے وہ اپنے نبی کے بارے میں پوچھا میرے حضور کیسے ہیں۔ بار بار جب والدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ پوچھنے لگے، والدہ نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ کے صاحب کے بارے میں۔ آپ نے اب دیکھیں والدہ ہے، پانی پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی ہیں، ماں کہا بخدا امی جان جب تک رسول اللہ کے بارے میں مجھے نہیں پتا چلے گا، میں ایک لقمہ میں نے نہیں کھانا ہے اور ایک گھونٹ پانی کا میں نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ کے بارے میں مجھے پتا نہیں چل جاتا۔ تو والدہ نے کہا مجھے نہیں پتا، کہا آپ کو نہیں پتا تو ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، انہیں پوچھے حضور کے بارے میں۔ اب ابو بکر کا اصرار اتنا تھا، والدہ بھی ابھی ایمان نہیں لائی، وہ گئی بچے کی محبت میں دیوانہ وار گئی، جا کر پوچھتی ہے ام جمیل سے کہ ابو بکر کا یہ حال ہے، پہلے کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، موت کے منہ سے باہر آئے ہیں، پوچھتے ہیں حضور کیسے ہیں، بتاؤ بھائی کیسے ہیں۔ تو ام جمیل کو ابھی حکم ہوا تھا کہ ایمان ابھی ظاہر نہیں کرنا ہے، ابھی مسلمان کمزور تھے، کہا مجھے نہیں پتا، ہاں اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کی تسلی کے لیے ابو بکر کے پاس چلتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو ساتھ میں تو چلو۔ تو وہ ام جمیل ساتھ میں آئی اور آنے کے بعد جب ابو بکر کا چہرہ دیکھا، بے ساختہ چیخ اٹھی، پکار اٹھی، اللہ اکبر، کیا حال کیا ان کافروں نے، فاسقوں نے آپ کے ساتھ، بخدا اللہ ان کا انتقام لے گا، انہیں چھوڑے گا نہیں۔ ابو بکر نے کہا سب ٹھیک ہے، پہلے بتاؤ حضور کیسے، پہلے بتاؤ حضور کیسے، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں حضور بھی تو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ام جمیل نے حضرت ابو بکر کی والدہ کی طرف دیکھا، کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بتائیں آپ۔ کہا حضور صالح صالم سالم صالح، حضور سلامت بھی ہے، بخیر و عافیت بھی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اب یہ کہنے کے بعد ایسی حالت میں پڑا ہوا آدمی کچھ تو اپنی ذات کی فکر کرتا، کہا نہیں بتاؤ کہاں ہے، کہا دار ارقم میں ہے۔ کہاں ہے؟ دار ارقم میں، جہاں صحابہ کو آپ چھپ کر اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے بتا دیا دار ارقم میں ہے، سالم ہے، سارے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں جب تک میں آنکھوں سے دیکھ نہ لوں حضور کو میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا۔ ماں پریشان کہتی بیٹا تیرا حال تو دیکھ۔ کہا نہیں، حتیٰ کہ آپ اتنی دیر بھوکے پیاسے ایسی حالت میں لوگ دور ہو گئے، دونوں عورتوں کا سہارا لے کر گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو ابو بکر دار ارقم گئے، ایسی حالت میں دار ارقم گئے، اور جانے کے بعد حضور وہاں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور جیسے ہی ابو بکر قریب آتے ہیں اور حضور ابو بکر کی حالت دیکھتے ہیں، جب ان کی حالت دیکھتے ہیں تو اب جب یہ عشق کا اور یہ محبت کے جب یہ مظاہرے ہوتے ہیں اور جو محبتوں کے یہ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور قربانیوں کے اور ایثار کے یہ جذبے پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر عاشقوں کی یہ ادا محبوب کو بھی تو پسند آتی ہے۔ جب ابو بکر لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں تو حضور خود آگے بڑھ کر ابو بکر کو تھام لیتے ہیں، حضور ابو بکر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر ابو بکر کو بوسہ دیتے ہیں، اور دیکھنا تھا مسلمان کے ساتھ میں صحابہ کھڑے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ابو بکر کی طرف لپکتے ہیں، سینے سے لگ جاتے ہیں، حتیٰ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر کی یہ حالت دیکھتے ہیں، فرق رسول اللہ رقۃ شدیدۃ، حضور کے چہرے پر عجیب سی رقت طاری ہو جاتی ہے، حضور بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ چہرے انور ابو بکر کی یہ حالت دیکھ کر کہ یہ دیوانہ، یہ عاشق، یہ میرا جانثار میری محبت میں میری خاطر اتنا کچھ سہ کر اس نے سب کچھ میرے لیے قربان کیا، اور میرے لیے آج محبتوں کے یہ نذرانے پیش کر رہا ہے، اور اس کی یہ حالت ہوئی ہے، یہ دیکھ کر حضور کے چہرہ بدل جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب محبوب کی یہ حالت ابو بکر ملاحظہ کرتے ہیں، محبوب کے چہرے کو متغیر ہوتا ہوا، غمگین ہوتا ہوا، رنجیدہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کا حال یہ ہے، اتنی تکلیف میں آپ ہیں، لیکن محبوب کے چہرے پر ہلکی سی وہ رقت جو طاری ہو جاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے سے معلوم ہوتا ہے، حضور کے چہرے سے غم چھلکنے لگتا ہے، تو ابو بکر کو وہ محبوب کی ہلکی سی وہ رنجیدگی بھی گوارا نہیں ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو آپ پر قربان، آپ غمگین نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، بالکل مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ کہا یہ زخم ہے؟ کہا نہیں، وہ تھوڑا سا مار لگ گیا تھا، اتبا نے جو کھڑاؤں سے میرے چہرے پر مارا مجھے اس کا مار لگا، باقی یا رسول اللہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ محبتوں کی یہ داستانیں بھی صحابہ نے درج اور رقم کی ہے، عشق کے یہ بھی امتحانات انہوں نے دیے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم ٹٹولیں اپنے آپ کہ کیا ہمارا ایمان اور حضور سے ہماری محبت ایسی ہی ہے جیسی ابو بکر کی تھی؟ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں برۃ بی ولدی، یہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والی ہے، یہ میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتی ہے، یا رسول اللہ میری ماں ہے اور آپ برکت والی شخصیت ہیں، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، آپ مبارک ہیں، برکت والے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ اسے ایمان کی دولت سے نوازے، اور آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب ابو بکر نے اس محبت اور عشق کے بدلے میں کچھ مانگا تو ماں کی ایمان کی دعا مانگی۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر حضرت ابو بکر کی والدہ ام الخیر کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے ہدایت۔ آپ کا دعا فرمانا تھا کہ آپ کی والدہ ام الخیر کو اسی وقت انہوں نے ایمان قبول کیا، اسی وقت وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اسی وقت وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کی قدر کرنا، اور آپ نے جو منہج، جو معیار، جو طریقہ اور جو پیمانہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے، جو اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا ہے، اگر ہم اس کے مطابق اپنے ایمان کو نہیں ڈالتے تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ایمان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول ہے کہ جو صحابہ اہل بیت پر ہو، اور صحابہ کی سب سے اونچی چوٹی اگر ہے تو وہ ابو بکر ہے، جو سب سے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری محبت حضور سے ایسی ہی ہے، یا پھر ہماری محبت حضور سے اس لیے ہے کہ بھائی حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور پر ہم درود بھیجتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں اتریں گی، حضور سے محبت اس لیے ہے کہ محشر میں، دنیا میں رسول اللہ سے ہمارا واسطہ ہے کہ بھائی حضور کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ محبت جو ہے، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر، یہ مشروط ہے اپنی ضرورت کے تئیں، چونکہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو محبت ہے، نہ محبت جب خالص ہوتی ہے
محبت جب بے لوث ہوتی ہے تو وہ محبت دل میں ایسی بیٹھتی ہے کہ اس محبوب کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اور جب محبت ضرورتوں کے حاجتوں کے تابع ہوتی ہے، جب محبت غرض اور کسی نہ کسی وجہ کے تابع ہوتی ہے کہ چونکہ یہ غرض یہ حاجت تابع ہے اس لیے محبت ہے، تو پھر وہ محبت کا کمال نہیں ہے، وہ تو بس ضرورت کی محبت ہے، وہ تو بس جتنی حاجت ہے وہ حاجت وقتیہ جسے ہم کہتے ہیں بھئی ضرورت ہے اس لیے محبت ہے، نہ، محبت بے لوث ہو اور محبت ایسی گہرائی والی ہو جیسے صحابہ کو، اور محبت میں وہ جذبہ، تب ایمان ابو بکر جیسا بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان صحابہ کی طرح عطا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ایمان ابو بکر جیسا عطا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ درجہ اور مقام ابو بکر کے قدموں میں کہیں جگہ مل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا ایمان اور جیسا رشتہ ابو بکر کا حضور کے ساتھ تھا ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اپنی محبت کو حضور سے مضبوط کرنا چاہیے، اپنے نسبت کو، اپنے رشتے کو رسول اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، ضرورتوں کے تابع نہ ہو، محبت رسول ضرورت کے تابع نہ ہو بلکہ بے لوث ہو، غرض و غایت حاجت ضرورت سے ماورا ہو، رسول اللہ سے محبت ہو، اس معنی میں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی محض ان قربانیوں پہ قربان ہو کر رسول اللہ کے غلام اور عاشق بن جائیں، کسی بدلے کے کہ بھئی یہ کریں گے تو بدلے میں یہ ملے گا، بدلے کا سوچ کر محبت اور عشق رسول کی نسبت نہ رکھیں، بے لوث ہو کر رکھیں، اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا، کیونکہ اس نے نواز کر بتایا، صحابہ پر ابو بکر پر وہ شان عطا فرمائی کہ جو یہ طریقے پر چلے گا یقیناً ان نوازشوں کے قطرات اور ان نوازشوں کی جھلکیاں اور اس کی کرنیں ہمیں بھی میسر ہوگی، وہ روشنی وہ نور ہمیں بھی میسر ہوگا اگر ہمارا ایمان ان کے جیسا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔